بجٹ کے اوپر محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب وفاقی بجٹ کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی دے چکے ہیں. پچھلی بجٹ کا وہ جائزہ بھی پیش کر چکے ہیں اسلام آباد کے اندر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ پیش ہونے کے بعد اور 30 جون کے بعد اس پہ پشاور یا منگورہ کے اندر سیمینار کریں گے. منگورہ میں اگر ہم اس سیمینار کرنا چاہتے ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دعوت دیں گے، اور اس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بجٹ کا ہم پورا ڈائسیکشن کریں گے. اور اس وقت ہم پچھلے بجٹ پہ بات کریں گے، ملاکنڈ ڈویژن کے جو منصوبے ڈراپ ہو چکے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور ہم لوگوں کی ریلیف کے حوالے سے بات کریں گے. میرا زیادہ تر موضوع جو ہے وہ صوبائی حکومت رہے گی. میں چونکہ جماعت اسلامی کے پی نارتھ کا امیر ہوں، فارمر منسٹر رہ چکا ہوں، اور میں بجٹ کے اوپر مسلسل ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے نظر رکھتا ہوں. میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میری جماعت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کا مقدمہ لڑیں اور بجٹ سے پہلے حکومت کو تجاویز بھی پیش کرے اور حکومت کے پچھلے سال کا آڈٹ بھی کرے. اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو خیبر پختونخوا حکومت کی بجٹ جو تھی وہ 2 ٹریلین روپے تھی، یعنی 2000 ارب روپے سے زیادہ تھی. 2.5 ٹریلین یا 2.6 ٹریلین روپے تھی. اور اس بجٹ کے اندر پچھلے سال جو انہوں نے ان کی اے ڈی پی تھی تو یہ اے ڈی پی ان کی 500 ارب سے زیادہ تھی. اس اے ڈی پی کے اندر ان کا جو 2025-26 کے اندر تھرو فارورڈ تھا وہ 1500 ارب روپے تھا. یعنی یہ 8-10 سال کے اندر ایک سکیم جو ہے بمشکل مکمل کر سکتے ہیں، اور اگلے سال ان کا تھرو فارورڈ 1800 ارب روپے ہو جائے گا. سب سے پہلا مطالبہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے جو اصول ہے، مسلمہ اصول ہے، ان سے انحراف کرتے ہوئے نئی اسکیمیں شامل کرتے ہیں، اس میں ایلوکیشن بھی کرتے ہیں. جو پرانے آن گوئنگ اسکیمیں ہیں جن کو پیسے ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پالیسیز کے تحت، اس کے رولز کے تحت ان کو پیسے 80% ایلوکیٹ ہونے چاہیے، ان کو پیسے نہیں ایلوکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سی اسکیمیں نامکمل ہیں. ابھی آپ کا یہ سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، یہ 500 بیڈز کا ہاسپٹل تھا، اب بنا ہے، اور 1200 کا بیڈ کا بننا تھا، یہ ابھی تک نہیں بن سکا ہے. آپ کے بہت سے منصوبے اس وجہ سے ڈراپ ہو گئے کہ ان کے لیے فنڈز نہیں تھے. اس ملاکنڈ ڈویژن کا پورا ایک میں نے جائزہ لیا ہے، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سال انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن کی اے ڈی پی سے 42 ارب روپے کی اسکیمیں یا ڈراپ کر دیے یا اس کو فریز کر دیا، ان کو پیسے ریلیز نہیں ہو رہے ہیں. یعنی آپ کا ایگریکلچر کمپلیکس سوات یہ آپ کے اے ڈی پی سے ڈراپ ہو چکا ہے. یہ تقریباً 696 ملین روپے کا اسکیم تھا. آپ کا گریٹر واٹر سپلائی اسکیم خال 1294 ملین روپے کا اسکیم تھا، یہ اے ڈی پی کے اندر ریفلیکٹڈ تھا، اس کو ڈراپ کیا جا چکا ہے. اس منگورہ کے آپ کے سوات ضلع کے اندر جو کمبائنڈ ضلع ہے اس میں 5 ارب روپے کا ایک اسکیم تھا چھوٹے امپرومنٹس کے لیے، اس کا نام تھا DDP-2. اس اسکیم کو پچھلے سال ڈراپ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیف سٹی سوات کا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈراپ کر دیا ہے. اس کے علاوہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ کا ایک پروجیکٹ انہوں نے ڈراپ کر دیا ہے. اپر دیر کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی کیمپس تھی جس کے لیے زمین بھی خریدی گئی تھی، 119 کنال زمین خریدی گئی تھی. یونیورسٹی جو انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور ہے اس کا کیمپس تھا، سب کیمپس تھا، اور اس کے لیے 25 کروڑ روپے بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کو ٹرانسفر ہو چکے تھے، اور 8-10 سال تک اس کے اکاؤنٹ میں رہنے کے بعد 10 کروڑ روپے اس میں منافع آیا تھا. تو 35 کروڑ روپے اس اسکیم کے اندر موجود تھے. پچھلے سال اس اسکیم کو بھی ڈراپ کر دیا گیا. اپر دیر لوور دیر کو کنیکٹ کرنے والی ایک روڈ ہے جو اپر دیر اور لوور دیر کے درمیان فاصلے کو آدھے گھنٹے تک لے آتی ہے، اجاڑا جنبٹائی روڈ، 33 کروڑ روپے کا اسکیم تھا، اس اسکیم کو ڈراپ کر دیا گیا. لوور دیر میں یونیورسٹی کو ڈراپ کر دیا گیا. بنیر کے اندر بڑے پروجیکٹس ڈراپ ہوئے ہیں، سوات کے اندر ڈراپ ہوئے ہیں، اس طرح ملاکنڈ ایجنسی کے اندر پروجیکٹس ڈراپ ہوئے ہیں، لوور دیر میں بڑے پروجیکٹس ڈراپ ہوئے ہیں، اور ان ڈرافٹ پروجیکٹس کی کل مالیت کوئی 20 ارب سے زیادہ ہے، اور کوئی 22 ارب کے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو فریز کیا گیا ہے. آپ کو بریجز نظر آئیں گی جس پہ کام بالکل نہیں چل رہا ہوگا.
آپ کو بڑے بڑے روڈز نظر آئیں گے جس پہ بالکل کام نہیں چل رہا ہوگا. آپ کو بڑے بڑے واٹر سپلائی سکیمز نظر آئیں گی جس پہ کام بالکل نہیں چل رہا ہوگا. تو میں ملاکنڈ ڈویژن کا یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں, ان سے مطالبہ کرتا ہوں. یہ پوری لسٹ میرے ساتھ موجود ہے, میں آپ کو یہ لسٹ دے دیتا ہوں, آپ اس پوری لسٹ کو پڑھیں, اس میں تمام پروجیکٹس موجود ہیں. اس کو اپنے متعلقہ پلیٹ فارمز پہ ہائی لائٹ کریں. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پچھلے سال آپ نے ہمارے پروجیکٹس ڈراپ کر دیے تھے ان پروجیکٹس کو آپ دوبارہ شامل کر دیں. میں اس کے علاوہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ محمود خان نے 2018 کے اندر, بلکہ 2018-19 میں سوات موٹر وے کا افتتاح کر دیا تھا. سوات موٹر وے پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو چکا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر فوری طور پہ کام کا آغاز کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے دیر موٹر وے کا اعلان کیا تھا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دیر موٹر وے پر بھی کام کا آغاز کر دیا جائے. اس کے بعد اپر دیر لوور دیر کا مطالبہ رہا ہے کہ جو اکراس ریور ہے پروونشل ہائی وے اس پہ کام کریں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے پروجیکٹ منظور کی جائے. جب ہم بنیر کی طرف جاتے ہیں تو بنیر کی طرف جو امبیلا پاس والی سڑک ہے اس کی انتہائی بری حالت ہے. یہ بنیر کی انٹری کے لیے, بنیر تک جانے کے لیے, اس تک ایکسس کے لیے ان کی بنیادی آرٹری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی, ان کے منتخب نمائندوں کی, بلکہ ان کا چیئرمین ہے اور صدر وہ بھی بنیر سے بدقسمتی سے ان کا تعلق ہے اور وہ بنیر کا مقدمہ نہیں لڑ رہا ہے, وہ بنیر کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ روڈ بھی قابل استعمال نہیں ہے. ملاکنڈ ڈویژن کے 50% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ شکستہ روڈز ہیں. ملاکنڈ ڈویژن میں لوڈ شیڈنگ ہے, 73% لوگ کہتے ہیں کہ ہاں لوڈ شیڈنگ ہے. ملاکنڈ ڈویژن میں گیس نہیں ہے, گیس کی فیسلٹی یا ہے نہیں, جہاں ہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ ہے. 30% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے وہ گیس ہے. ملاکنڈ ڈویژن کے اندر پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے. ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 40% سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں موبائل نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہے. اس لیے حکومت ان چیزوں کو ایڈریس کرے. میں صوبائی حکومت کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت ملاکنڈ ڈویژن کو سیلز ٹیکس آن سروسز ایکسٹینڈ نہ کرے. انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اس کو امپلیمنٹ نہ کرے. ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, یا انکم ٹیکس کو فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا. تو ملاکنڈ ڈویژن کے اندر تاجر برادری اور جماعت اسلامی مل کے اس پہ جدوجہد انشاءاللہ کرے گی, اس کو ریزسٹ کرے گی. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ اس حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, ان کی غلط تدابیر کی وجہ سے, غلط پلاننگ کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے اس وقت قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس صوبے کے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے. اس صوبے کے اوپر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے. اس صوبے کا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ 1800 ارب سے اس کا تھرو فارورڈ تجاوز کر جائے گا. تھرو فارورڈ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ پیسے اتنے نکالتے ہیں کہ آپ کی اسکیم 1 سال میں نہیں 10 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بیڈ پلاننگ ہے جو موجودہ حکومت یہ بیڈ پلاننگ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر اور ہمارے صوبے کے اندر سب سے زیادہ متاثر طبقہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین ہے. ہمارے سرکاری ملازمین سے انکم ٹیکس کے مد میں 602 ارب روپے پچھلے سال کلیکٹ کیے گئے ہیں اور 3.2 ملین سرکاری ملازمین ہیں. اور پاکستان کے اندر ٹیکس پیئرز کی تعداد بھی اتنی ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس پیئرز صرف سرکاری ملازمین ہیں اور سرکاری ملازمین سے سورس ڈیڈکشن کر کے ان کو سکویز کیا جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں, اور اس پہ اکانومسٹ مختلف معاشی ماہرین کی کیلکولیشن موجود ہے کہ 2014 سے آنورڈ عملاً لوگوں کی سیلری بڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں بڑھی ہے؟ کیونکہ ایک تو ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے, پھر انفلیشن کی وجہ سے, پرائس ہائیک کی وجہ سے جب آپ جو اضافہ ہوتا ہے 10-15% اس کو ریکنسائل کرتے ہیں تو لوگوں کا جو نیٹ آمدن ہے وہ زیرو میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت 2026 میں لوگوں کی جو ایکچول انکم ہے وہ انفلیشن کو لے کے ٹیکسز کو ڈیڈکٹ کر کے 2014 یا 15 یا 16 کے لیول پہ کھڑی ہے. تنخواہوں کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور عام ملازمین جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہے, تکلیف میں ہے. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ملازمین ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے.
اور جو محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب نے فارمولہ دیا ہے اس فارمولے کے مطابق سلیبس کے اندر کمی کی جائے اور ملازمین کو بہت بڑا ریلیف دیا جائے. ٹیکس جو ہے بڑے بڑے مافیاز سے لیا جائے, بڑے بڑے کارٹیل سے لیا جائے, بڑے بڑے بزنس اونر سے لیا جائے, بڑے بڑے لینڈ لارڈ سے لیا جائے. پاکستان کے اندر پنجاب اور سندھ میں بہت بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو پاکستان کے ٹیکس میں کوئی 9-10 ارب روپے بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں, جبکہ تنخواہ دار ملازمین سے 602 ارب روپے لیے جاتے ہیں. تو ہم صوبائی حکومت سے بھی کہتے ہیں اور مرکزی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس کے مد میں لوگوں کو ریلیف دیں. ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملاکنڈ ڈویژن جو ہے یہ نیچرل ریسورسز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھر دیا ہے. اس میں مائنز اینڈ منرلز بھی ہیں, اس میں ہائیڈل پاور جنریشن کا پوٹینشیل بھی موجود ہے. یہاں اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہماری اپنی ضرورت بھی پوری کرے گی اور وہ بجلی جو ہے وہ پوری پاکستان کی بھی مطلب پاکستان کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, صوبے کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. اس وقت ہماری اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر مرکز اور صوبے کے جو مختلف پاور سٹیشنز ہے اس کی کلیکٹیو بجلی 599 میگا واٹ ہے جو نیشنل گریڈ تک جا رہی ہے. اس کو آسانی سے 1000 میگا واٹ سے بڑھایا جا سکتا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپر دیر میں ایک سائٹ ہے, اس کو شرمائی کہتے ہیں, اس میں 190 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. اس طرح لوور دیر میں شگوکا سے 102 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. چترال میں سائٹس ہیں, سوات میں سائٹس ہیں, شانگلہ میں سائٹس ہیں, رن آف دا ریور پہ سائٹس ہیں. اس لیے ہائیڈل پاور جنریشن پہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر انویسٹ کیا جائے تاکہ ملاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر کو ریونیو جو ہے وہ دے سکے. ملاکنڈ ڈویژن ٹورسٹ کا ہب ہے. یہ منگورا اور اس سے آنورڈ کالام یہاں کے ہوٹل کسی زمانے میں ٹورسٹ کی سے بھرے پڑے رہتے تھے. اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت یہاں کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے, یہاں کمراٹ اور کالام کو ملا دے. کمراٹ والا روڈ جو ہے چونکہ اتن سے آنورڈ یہ روڈ بنوا دے. چترال تک جو روڈ جاتا ہے اس کے لیے نواز شریف نے 2015 میں دیر اپر میں اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں نے اس کے لیے 17 ارب روپے ایگزیم بینک سے منظور کیے ہیں. یہ چکدرہ سے لے کے چترال تک اس پہ کام ہوگا, لیکن اس روڈ پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہو چکا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے اوپر کام کا آغاز کیا جائے اور قبائلی اضلاع کو اسپیشلی جو وادی قبائلی اضلاع کے ساتھ کیے گئے تھے وہ وادی پورے نہیں ہو رہے ہیں. قبائلی اضلاع کے اندر محرومیاں ہیں. ہم بھی باجوڑ جو ہے ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک قبائلی ضلع ہے, ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے کیے جائیں. بجٹ آ رہا ہے, بجٹ جو ہے اس کی ہم پوری ڈائسیکشن کریں گے. ہم آپ سے صحافی حضرات سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ سیمینار کریں گے. 30 جون پہ جب بجٹ پاس ہوگی, وفاقی اور صوبائی بجٹ پاس ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ کے اوپر سیمینار کر کے ہم ملاکنڈ ڈویژن کے حقوق کے کانٹیکس میں بھی اس پہ بات کریں گے, تاجروں کے لیے بھی بات کریں گے, ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ملازمین کے لیے بھی بحیثیتی مجموعی بات کریں گے اور عام لوگوں کے حقوق کے لیے بھی بات کریں گے, کیونکہ عام لوگ اس وقت انتہائی مشکل اور تکلیف میں ہے. عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہم بجلی جو ہے ہمارے اوپر بجلی مہنگی کی جاتی ہے, ہمارے اوپر سولر پینلز پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے, گرین میٹرز جو ہے اس پہ فکس چارجز بڑھا دیے جاتے ہیں. اس طرح جو ہمارے اس وقت واپڈا کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں جن کا میٹر ہے اس میٹر کے اوپر فکس چارجز جو ہے لگائے جاتے ہیں, اور دوسری طرف ایک ریٹائرڈ جج کو 2000 یونٹ فری ملتے ہیں. یہ بے انصافی جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے. اس لیے اگر حکومت اس بجٹ کے اندر عام لوگوں کو ریلیف نہیں دے گی, تیل میں ریلیف نہیں دے گی, گیس میں ریلیف نہیں دے گی, بجلی کے اندر ریلیف نہیں دے گی, اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دے گی, ملاکنڈ ڈویژن کے جو پروجیکٹس ڈراپ ہوئے ہیں یا فریز ہوئے ہیں اس پہ ریلیف نہیں دی جائے گی, تھرو فارورڈ کم نہیں کیا جائے گا, شاہ خرچیاں کم نہیں کی جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک جو ہے ملک کی اکانومی اسی طریقے سے ایک دائرے اور سرکل کے اندر گھومے گی, اس میں بہتری نہیں آئے گی, بلکہ ہم
مجھے خدشہ ہے کہ ہم کولیپس کی طرف جائیں گے. یہ کچھ تجاویز ہے جو میں نئے بجٹ کے لیے صوبائی حکومت کو دے رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم صوبائی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, ان کا آڈٹ کریں گے. آج میں اپنے پیورلی فوکسڈ صرف بجٹ پہ اور بجٹ تجاویز پہ بات کی ہے. انشاءاللہ تعالی باقی ملاکنڈ ڈویژن کی ایشوز کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے.